مرزا قادیانی کی کتابیں اٹھائیں نا، مرزا قادیانی خود کو انسان نہیں مانتا۔ حیرانگی کی بات ہے، دیکھو اللہ ذلیل کیسے کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، مرزا اس میں لکھتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ کہتے ہیں میں آدم ذات نہیں ہوں۔ تو مجھے بتائیں انسان کے لیے آدم ذات ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو مرزا خود کی آدم ذات ہونے کی نفی کرتا ہے۔ تو جب مرزا خود کو انسان نہیں مانتا، ہم قادیانیوں کیوں انسان مانتے پھریں؟ تو یہ قادیانیوں کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں کہ بھئی تمہارے بندے کی اپنی لکھی ہوئی تحریر ہے، چھاپا تم نے اور اس کا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں۔ لوگ تم اس سے نفرت کرتے ہیں، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوا ہوں۔ کچھ قادیانی کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے لیے کسر نفسی کی ہے، اپنے لیے کہ وہ نبی تھا اس نے کسر نفسی خود کو جھکایا ہے۔ میں نے کہا کسر نفسی میں جھوٹ نہیں بولا جاتا، تو نبی جھوٹا نہیں ہوتا، یا اس کا جھوٹ مان لو یا کسر نفسی مان کے اس کو انسانیت سے باہر کر لو، دو میں سے کسی ایک پر آپ کو ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ دوسری چیز، نبی مرد ہوتا ہے، مرزا اپنے لیے مرد ماننے پہ بھی تیار نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے، مرزا قادیانی کی روحانی خزائن میں ہے کہ میرا نام مریم ہے۔ وہ کہتے ہیں استعارہ میں رب کریم نے مجھے مریم فرمایا اور میں استعارہ میں پریگننٹ ہوں۔ کتابیں ان کی، الفاظ ان کے، عبارت ان کی، یہ استعارے کے حاملہ کا لفظ جس کو میں نے پریگننٹ میں ترجمہ کیا، یہ انہی کی کتاب ہے۔ آپ کہیں میرے پاس اس وقت بھی PDF میں ہے، میں آپ کو یہ کتابیں دکھا سکتا ہوں۔ میں مختلف جلسوں میں دکھاتا ہوں کہ قادیانیوں تمہاری مت ماری گئی ہے، تم اسی نبی کی بات کرتے ہو جو اپنے لیے عورت ہونے کا نام تجویز کر رہا ہے۔ تو نبی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا انسان اور اس کے بعد مرد ہو، اور وہ خود کو مرد ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ تیسری چیز، مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہو۔ مرزا تو انگریز کا بھیجا ہوا ہے، یہ مبعوث من الانجلیز ہے، اللہ کا بھیجا ہوا کہاں ہے؟ اسے تو انگریزوں نے بھیجا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ تھا، اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ 1,24,000 انبیاء میں کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ایک فرشتہ کا نام ٹیچی ٹیچی ہے۔ جو فرشتہ نبیوں کے پاس جاتے ہیں اس کا نام جبرائیل ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جانے والا ہے، اور اس کے پاس آنے والا ٹیچی ٹیچی ہے، خود نام لکھا ہے۔ آپ حیران ہو کہاں جائے بندہ؟ یعنی انگریز نے بھیجا نا، تو انگریز کی بھی اس نے نمک حلالی کی۔ کسی نے کہا آپ نبی ہیں تو معجزہ، اس نے کہا میرا معجزہ ہے، جہاد حرام ہو گیا، کیونکہ کافر جہاد سے ڈرتا ہے نا، اور مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، اسی لیے کافر مسلمان سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا سرے سے جہاد ہی منسوخ کر دیں، چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ یہ مرزے کا شعر ہے۔ تو یہ تو انگریز کا بھیجا ہوا ہے، اس نے اس کی ٹوٹی کی، اس کی خدمت کی ہے۔ تو نبی تو اللہ بھیجتے ہیں۔ تیسری چیز بھی مرزے سے گئی۔ چوتھی چیز، معصوم عن الخطا، وہ گناہوں سے پاک ہو۔ مرزا گناہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں کا پتلا ہے۔ مرزے کے جھوٹ، مرزے کے کذب، مرزے کی بد نظریاں اور مرزے کی عورتوں پہ نظر، یہ پوری اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مرزا کا بیٹا مرزا بشیر احمد، اس کی کتاب ہے سیرت المہدی جلد اول، وہ اپنے باپ کو مہدی کہتے ہیں، تو سیرت المہدی کہتے ہیں میرے باپ کی، اس میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں سوانے اور اس کے حالات ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایک عورت ہوتی تھی، وہ ابو کی رات کو آ کر ٹانگیں دباتی، وہ اس کی رشتہ دار بھی نہیں تھی۔ کیوں؟ خلوت میں نامحرم عورت سے ٹانگیں دبوانا یہ جائز کام ہے؟ یار تم ولی ہونے کے نام پہ کرتے تو اور بات ہے، تو نبی ہونے کے نام پہ تم ڈاکہ ڈال رہے ہو۔ اللہ رحمت نازل فرمائے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ قبر پہ۔ مولانا ظفر علی خان بہت بڑے شاعر تھے، میں وزیر آباد گجرانوالہ میں ان کی قبر پہ حاضری بھی دی اور فاتحہ بھی پڑھا ہے۔ مولانا ظفر علی خان، انہوں نے مرزے کے جواب میں ایک شعر کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا مسلمہ کے جانشی گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام پہ۔ تو 2 نمبر انہوں نے نبی و نبوت کے نام پہ کیا۔ تو کہا کہ وہ تو گناہوں سے پاک ہے اور مرزا کا یہ کام ہے، اور مرزا جھوٹ بھی بولتا ہے۔ پتہ ہے کیا؟ ہر نبی کے لیے شرط ہے لا نورث ولا نورث، نہ وہ اپنے ماں باپ سے وراثت لیتا ہے نہ اپنی اولاد تک وراثت دیتا ہے۔ ان کی وراثت علم ہوتی ہے، جائیداد کسی نبی کی وراثت میں نہیں ہے۔ اور مرزے کا چاچا ظفر فوت ہوا، اس نے گرداسپور کے ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا کہ مجھے چاچے کی میراث دی جائے، میں بھتیجا ہوں۔ لو جی، ان کا مقدمہ موجود ہے، اس کی فائل عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں حضرت مولانا اللہ وسعد احمد برکاتہم نے چھاپ دی ہے، اور اس کی مثل اور اس کی ریویو پٹیشنیں اور پوری ترتیبیں جو اس نے عدالت میں رکھی تھی،
کہ یہ تو اپنی وراثتیں مانگ رہا ہے، اس سے بڑا کذاب اور کون ہوگا؟ اور ایک جھوٹ مرزے کا، مرزا کہتے ہیں بہت سے علماء اولیاء نے یہ کہا ہے کہ آخری دور میں پنجاب صوبے میں ایک مہدی آئے گا۔ میں نے کہا قرآن پاک تو بڑی بات، حدیث پاک تو بڑی بات، پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت تو بڑی بات، اس دھرتی پہ کوئی ایک نشائی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ روایت ذکر کی ہو کہ پنجاب میں آئے گا عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی۔ اس دھرتی پہ کوئی نشائی، کوئی جہاز ہی نہیں گزرا جس نے کسی جگہ لینڈ کیا اور یہ فتویٰ دے دیا ہو۔ یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں، اور یہ اولیاء کہتے ہیں، اولیاء ولی کی جمع ہے، کوئی ایک بندہ دکھا دو 14 صدیوں میں، تو جھوٹ بولنا اس کا کام تھا۔ کہا مجھے چندہ دو، میں 50 کتابیں لکھوں گا۔ اس کے بلائنڈ فالوورز جو اندھے پیروکار تھے، انہوں نے چندے دیے اور انہیں 5 لکھ دیے۔ تو لوگوں نے کہا 45 باقی ہیں، کہا 50 اور 5 میں فرق کیا؟ ایک ہی صفر کا تو فرق ہے۔ تو یہ تو ہے کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے، تو اس میں چوتھی چیز بھی نہیں ہے کہ گناہوں سے پاک ہو۔ تو جس میں وہ اعلیٰ درجے کا انسان بھی نہ ہو، اعلیٰ درجے کا تو چھوڑو، انسان بھی نہ ہو جو خود لکھا ہے، مرد بھی نہ ہو، اور وہ اللہ کا بھیجا ہوا بھی نہ ہو، گناہوں سے پاک بھی نہ ہو، مفروض الاتباع 5ویں چیز ہے، اس کی بات ماننا فرض ہے۔ مسلمانوں نے کھوتی کو ہاتھ لگایا کہ اس کی بات مانیں گے، جس میں پہلی 4 چیزیں ہیں ہی نہیں، اس کی بات ماننا فرض کہاں سے آ جاتا ہے؟